رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پی ٹی وی ہوم۔ الحمدللہ آج 29ویں شب ہے، یعنی 5ویں تاک رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ پہلے تو یہ میری گزارش ہمیشہ کی طرح رہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، یہ بس آپ کے ورد زبان رہنا چاہیے۔ آج ناظرین کرام پہلی مرتبہ آپ نے میرے ہاتھوں میں یہ کیو کارڈز دیکھے ہوں گے 29 دنوں کے اندر۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ کام ان کیو کارڈز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کے جا کے آگے سمجھاتا ہوں۔ جن کا نام میں لینے والا ہوں، جن کی بات میں کرنے والا ہوں، وہ یقیناً لائق تحسین ہے، داد تحسین ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تمام لوگ جو پی ٹی وی سے منسلک ہیں، یعنی ایک اسپاٹ بوائے سے لے کے ایم ڈی صاحب تک، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم اس کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا سکیں۔ تو یقیناً سب سے پہلے یہ میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم، اور یہ اس کی سلیکشن ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لے لیا۔ اور یقیناً بہت سی کوتاہیاں ناظرین ہوئی ہوں گی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور جو غلطی ہم نے دانستہ یا غیر دانستہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ اس کے بعد میں خاص طور پہ ناظرین پی ٹی وی نیٹ ورک کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بہت پیار دیا، بہت عزت دی، بہت مان دیا اور مجھ پر اعتماد کیا۔ یقیناً ان کے پیار، ان کی محبت، ان کے اعتماد کے بغیر یہ کامیاب ترین ٹرانسمیشن ناممکن تھی ناظرین، ناممکن تھی۔ جو اعتماد پی ٹی وی نے مجھے ہمیشہ دیا ہے، ظاہر ہے میرا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 98 میں اسی فلور کے اوپر، اسی منچ کے اوپر پہلی مرتبہ میں نے پی ٹی وی سے پروگرام کیا تھا، اور آج تقریباً 28 برس کے بعد، تقریباً 28 برس ہو گئے، میں پی ٹی وی پہ ایک بار پھر موجود ہوں۔ تو میرے لیے تو یقیناً بڑی عزت افزائی کی بات ہے، اور میں تہہ دل سے پی ٹی وی نیٹ ورک کا مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ لیکن ناظرین یہ طے ہے کہ بغیر ٹیم کے کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو شخص اکیلا دوڑتا ہے وہ اکیلا دوڑتا رہتا ہے، لیکن جو ٹیم کے ساتھ چلتا ہے، گروپ کے ساتھ چلتا ہے، وہ پھر کامیابی کے منازل طے کرتا ہے۔ کسی شخص کا اکیلا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا ناظرین۔ اینکر پرسن اگر یہ کہے صاحب کہ میری صلاحیت کچھ بھی نہیں صاحب، میری ڈیلیورنس کچھ بھی نہیں صاحب، جب تک کہ پوری ٹیم نہیں ملتی۔ یہ گلدستہ ہوتا ہے ناظرین، یہ تمام پھولوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، پھر جا کر ایک گلدستہ بنتا ہے، اور اس گلدستے کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اپنی ایک مہک ہوتی ہے۔ یہ بالکل اس طرح سمجھ لیں کہ ایک انگلی کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب یہ مٹھی بنتی ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ طاقت کیا ہے۔ تو یہ پوری ٹیم کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ٹیم ڈیلیور کرتی ہے، محنت کرتی ہے، صبح و شام لگاتی ہے۔ آپ تو کیمرے کے اس طرف موجود ہوتے ہیں نا، آپ کے سامنے تو ایک فنش پروڈکٹ جو ہے وہ 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی صورت میں آتا تھا ناظرین، لیکن شبانہ روز جس انداز سے ایک اسپاٹ بوائے سے لے کر ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز تک، یعنی جو کام کرتے ہیں صاحب، اور اس میں مختلف شعبے ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے شعبے کے ساتھ میں کہوں کہ انصاف کیا ہے تو انصاف سے بڑھ کے محنت کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور یقین مانیے ناظرین اس کا نتیجہ یہ نکلا الحمدللہ کہ ایک بہت اچھی، بہت سلجھی ہوئی، بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت ہی یوں کہیے کہ حسین ترین ٹرانسمیشن پی ٹی وی کے ذریعے سے ظاہر ہے آپ تمام لوگوں کو دیکھنے کو ملی۔ اب بات یہ ہے کہ میں بخل کروں گا اگر میں ایک ایک کا نام لے کے اس کا شکریہ ادا نہ کروں۔ سب سے پہلے میں ظاہر ہے جتنے بھی جید علماء کرام تشریف لائے ان کا تو نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف شخصیات تشریف لاتی رہی، لیکن میں تمام ہی علماء کرام کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے علم کے موتیوں سے ہم سب کو فیضیاب بھی کیا، اور یقیناً ہم نے اس کی بہت ہی چمک اپنے قلوب کے اندر اور اپنی روح کے اندر محسوس کی۔ تو میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر اور پی ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے تمام ہی جید علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لاتے رہے اور اپنے اپنے علم کے موتیوں کو اس پروگرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے رہے۔ دوسرا ناظرین، قصیدہ بردہ شریف آپ ظاہر بہت دل کے ساتھ سنتے تھے، اور 2 شخصیات تھیں جو قصیدہ بردہ شریف پیش کرتی تھیں۔ ان میں پہلی شخصیت ممتاز شناخہ جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، جو بہت ہی خوبصورت لہن میں میٹھی آواز میں قصیدہ بردہ شریف ڈیلی پیش کرتے تھے۔ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کے، ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ممتاز روحانی اسکالر، اور کیا کمال گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کیا خوبصورت انداز سے آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو بتلاتے تھے۔ محترم جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آغا جی کا بھی میں بہت
شکر گزار ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ڈیلی آتے تھے، ڈیلی تشریف لاتے تھے اور اپنی خوبصورت سی گفتگو کے ذریعے سے اور وظائف کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو مہکاتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جورسڈکشن ہماری اس طرف تھی کچن کی، وہاں پر وہ جنزی کی جو ہماری نمائندہ تھیں چھوٹی بہنوں کی طرح، میں ان کو بس لاڈ ان کے ساتھ کرتا تھا، بہت اچھے سے پکوان یعنی رمضان کے پکوان بنا کے پیش کرتی تھیں۔ میں شیف منزہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ظاہر ہے آپ کو پتہ یہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں ٹی وی کے، تو ہم کچھ ذرا ہمیں تیار بھی ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے میک اپ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بہت ہی میرا سمجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح دانش منیر، بہت ہی ماشاءاللہ محنت سے کام کرنے والا بچہ ہے، اس نے بہت محنت کی اور دن رات اپنے ایک کی۔ اسی طرح سے آصف لتا ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور عمران احمد صاحب، یہ تینوں ہی ماشاءاللہ صبح و شام محنت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب آئیے صاحب، یہ جو آپ ظاہر ہے پوری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، اس میں کیمراز کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ کیمرہ ورک اگر اچھا نہ ہو تو ایک اچھا پروڈکٹ بھی جو ہے وہ خراب ہو جایا کرتا ہے اور اس کا وہ چارم نہیں رہتا جو چارم آپ کو دیکھنے میں چاہیے ہوتا ہے۔ تو کیمرہ ورک کا جو چارم ہے اس کو یوں کہیے، اس چارم کو مزید چارمنگ بنانے کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے ان میں سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے چیف کیمرہ مین، بہت ہی کمال شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے پوری ٹیم کو مینیج کیا اور کام کیا۔ جناب اصغر علی جعفری صاحب، کیا کمال کام آپ نے کیا۔ اب آئیے صاحب لائٹنگ ڈائریکٹرز، دانیال علی نے اور فیضان نے بہت بھرپور لائٹس کی ماشاءاللہ ناظرین، اور اس سیٹ کو مزید نکھار کر یوں کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعمان نعیم صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کیمرہ ورک آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ رضوان صاحب، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے اور بڑا کام کیا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں امان بیگ صاحب، علی گلاب صاحب اور شہزاد احمد صاحب، یہ دونوں پی ٹی وی کوئٹہ سے خاص طور پہ اس ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے، اور اس وقت ہمارا کیمرہ اگر ان کو دکھا سکے تو یہ دونوں شخصیات کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین شیر خان سنسولی صاحب، ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے اور اپنے کام کو ڈیلیور کیا ہے۔ اچھا جی، اب ان کے ساتھ جو اسسٹ کر رہے تھے اسسٹنٹ کیمرہ مین سید ذوالفقار علی صاحب، اور دوسرے ہیں قاضی کبیر صاحب۔ جب آپریٹ کرنے میں جو شخصیت تھی وہ تھی سید عمران رؤوف صاحب، جنہوں نے بہت اچھے انداز سے جب کو آپریٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شفٹ انچارج ہیں، شفٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے سحر و افطار دونوں ہی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، تو اس میں عبد الفتح منگی صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ سی آر ای میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان میں یاور احمد عباسی صاحب ہیں اور غلام نبی نیاز صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ سی سی یو میں موجود ہیں عمر آصف خان صاحب اور آفتاب بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ آڈیو ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ یوں کہیے کہ فیکٹر ہوتا ہے، اگر آڈیو صحیح نہ ہو تو بات پہنچ نہیں پاتی، پرابلمز آتی تھیں، لیکن الحمدللہ جس انداز سے وہ ٹیکل کرتے تھے، کمال ٹیکل کرتے تھے، بہت اچھی آڈیو آپ تک پہنچائی جناب عبد الفتح منگی صاحب نے۔ اسی طرح ساؤنڈ ریکارڈسٹ ہمارے ساتھ شکیل بامبے والا تھے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ بوم آپریٹر ہمارے ساتھ امجد خان صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ وی ٹی آر انجینئر زین العابدین صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا۔ جناب شکیل احمد وڈو صاحب، بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اس کو کمان بھی کیا اور بہت اچھی طریقے سے اس کو ٹیک اپ بھی کیا۔ اسی طرح سے الیکٹریشینز میں ہمارے ساتھ غلام عباس صاحب اور سید امجد علی صاحب موجود تھے۔ اے سی انجینئر، بغیر اے سی کے ظاہر کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک دم گرمی ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ کو بڑا ایک چلڈ ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے یاور عباس صاحب اور محمد فیضان صاحب نے بہت اچھا کام کیا۔ سینئر انجینئرنگ انچارج جناب سید اعزاز حیدر زیدی صاحب، ان کا بھی کام اپنی جگہ قابل تحسین ہے، اور ساتھ ساتھ ایگزیکٹو انجینئرنگ مینیجر محمد یاسین ملک صاحب، انہوں نے بھی اپنا بہت اچھا کام کیا۔ این ایل ای میں ناظرین میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا کام کرتے ہیں، جناب سید سعد قاضی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب محمد عظیم سلیم صاحب، دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ پوسٹ پروڈکشن میں ناظرین سید حسن رضا صاحب ہیں، ڈیزائن مینیجر فیصل کاٹپر صاحب ہیں، اور ڈیزائن اسسٹنٹس میں نواب گل صاحب ہیں، قربان پنہور صاحب ہیں اور محمد اظہر صاحب ہیں۔ اسی طرح سے مینیجر آئی ٹی جناب راشد علی صاحب ہیں، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ پلے بیک اور آن لائن گرافکس میں معین الدین احمد صاحب موجود ہیں۔ پریزنٹیشن انچارج ہمارے ساتھ ہیں آفتاب کریم بلوچ صاحب، اور ٹرانسمیشن سپروائزر ہیں سید جواد صاحب اور کامران حسین صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ پروڈکشن اسسٹنٹس میں محمد احمد خان صاحب اور حاشر بوگیو صاحب، اور فوٹوگرافرز میں بلال نیر۔ ان کے ساتھ ساتھ پروگرام اسسٹنٹ میں سید رفیع الدین، رفیع بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، فلور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا چھوٹا بھائی خواجہ حیدر خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب آئیے جو میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک شخصیت کا جن سے میرا بڑا ایک قلبی تعلق ہے،
اور قلبی تعلق کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ان کی اپنی شخصیت ہے، ظاہر ہے ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، اس کی حلاوت ہے، اس کی محبت ہے، اور ان کا پیار ہے اور ان کی مٹھاس ہے. لیکن ان کے نام کی بھی نسبت صاحب دو عظیم ترین نسبتیں. ایک طرف ان کے نام میں فاروق ہے، دوسری طرف ان کے نام میں حیدر ہے، اور وہ ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں. آپ کنٹرولر پروگرامز پلاننگ ہیں محترم جناب فاروق حیدر صاحب، ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا فاروق بھائی کہ آپ نے جو مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے پیار دیا، اور جس انداز سے آپ مجھے گائیڈ کرتے رہے، بتلاتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں یقین مانیے آپ کا انتہائی یوں کہیے شکر گزار بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ جہاں ہمارے حصے میں وہاں یقیناً آپ کے حصے میں بھی ہے. ان کے ساتھ ساتھ میں انتہائی شکر گزار ہوں ایک ایسی شخصیت ناظرین جو رمضان ٹرانسمیشن سے ایک دو دن پہلے تشریف لائے. ان سے پہلی ملاقات میری ہوئی، لیکن مجھے لگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں یہ گوہر نایاب کی طرح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے سوچنا، پاکستان ٹیلی ویژن کی ترقی کے لیے ایک روڈ میپ بنانا، اور پھر اس درد کو محسوس کرنا کہ ہمیں کسی طرح سے اس پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک بار پھر اس یوں کہ یہ منصب پہ لے کے جانا ہے جو اس کی اصل جگہ ہے، یعنی جو ماں کا منصب ہوتا ہے اس منصب پہ لے کے جانا. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹر پروگرامز سیف الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں. سیف الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے پیار کا اور آپ کے اعتماد کا، اور جو آپ نے ماشاءاللہ گائیڈ لائنز دیں الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اپ ٹو دا مارک اس کو ہم ڈیلیور کر سکیں. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میں انتہائی شکر گزار ہوں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے مختلف سینٹرز کا ایک مجموعہ ہے. اس میں ایک سینٹر کراچی سینٹر ہے، اور کراچی سینٹر کے اگر میں یوں کہوں کہ ڈیڈی جو ہیں وہ ہمارے جی ایم ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سید زادے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی کمال شخصیت ہے. آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں بہت ہی پیار سے کرتے ہیں، مٹھاس سے کرتے ہیں، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ، بہت ہی پروفیشنل شخصیت. اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ ان سے یعنی میرا جو تعلق ہے وہ 2 ڈیکیڈ سے اوپر. ظاہر ہے جب میں 98 میں پہلی مرتبہ پی ٹی وی آیا تھا اس وقت عفیفہ صوفیہ الحسینی صاحبہ، شاہین انصاری صاحبہ اور ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، جنہیں آپ اور ہم انتہائی پیار سے سید امجد شاہ صاحب کہتے ہیں، جو کہ جی ایم پی ٹی وی کراچی سینٹر ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ کے اعتماد کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی انداز سے آپ سید زادوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میں انتہائی شکر گزار ہوں ہماری پروگرام مینیجر، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں اور بہت ہی کمال شخصیت ہے ماشاءاللہ، محترمہ صوبیہ خانم صاحبہ، کہ جنہوں نے بہت تعاون کیا اس پوری ٹرانسمیشن میں. اب آئیے 2 نام ایسے ہیں کہ میں جن کا ذکر جو ہے وہ کرنے کے بعد پھر اصل بات کی طرف بھی آؤں گا، کہ یہ نام وہ ہیں ناظرین کہ میں ان کو فراموش نہیں کر سکتا. یہ دونوں ہی ماشاءاللہ سید زادے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ جی ایم سید زادے، میرے دونوں پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز جو ہیں وہ سید زادے، اور دونوں ہی اپنی جگہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں ان سے پرسنلی بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. بہت ہی پروفیشنل لوگ ہیں، کام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ انہوں نے اپنے دن رات ایک کیے ہیں، اور ایک لائلٹی ہوتی ہے نا اندر سے، یعنی اندر سے انسان کسی چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. ان دونوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ کام کو اندر سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک تو بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح سید بلال نقوی، برسوں سے میرا ان کا تعلق ہے. کیا کمال ماشاءاللہ کام کرنے والی شخصیت ہیں، اور جس انداز سے بلال بھائی نے ڈیلیور کیا ہے، یعنی مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار جنید بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کوئی بات کہہ دی، ٹھیک ہے بھائی جان ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی دوسری کوئی بات نہیں. اتنا کھل کے کام کرنے کا موقع اور مکمل آزادی کے ساتھ. جب ڈائریکٹر اور پروڈیوسر پروفیشنل ہوتا ہے نا ناظرین، تو پرفارمر کو بھی پرفارم کرنے میں مزہ آتا ہے. ہم چونکہ صرف پرفارم کرنے نہیں آتے، ہم بیسکلی ایک مقصد کے تحت آتے ہیں کہ اللہ کی بات کو پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پہنچائیں. اس کے لیے بہت ہی اچھا پازیٹیو اور نیٹ اینڈ کلین ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے. سید بلال نقوی نے یقیناً ہمیشہ ہمیشہ بالکل ایک چھوٹے بھائی کی طرح کھڑے ہو کر وہ کام کیا ہے جو کام کرنے کا حق تھا. اور میں نے بھی ناظرین کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں ان کو سپرسیڈ کروں. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پروڈیوسر جو ہے جو کہے وہ پہلی بات ہوتی ہے اور وہی آخری بات ہوتی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت جو بالکل میرے دل کے قریب بھی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح، وہ بھی سید زادے ہیں ماشاءاللہ. ان کا پروفیشنلزم تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. میں نے آپ کو کہا نا دونوں ہیرے ہیں، دونوں نگینے ہیں کراچی سینٹر کے. اب میں دونوں میں سے کس کو میں زیادہ اچھا نگینہ کہوں، کس کو کم ہوں، دونوں ہی نگینے ہیں ماشاءاللہ، اور دونوں سید زادے ہیں. تو وہ جو شخصیت ہے ناظرین، وہ بھی اپنی جگہ کمال بائی پروفیشن کمال آدمی. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ جب میں کوئی انٹرو دے کے نکلوں، جب میں قصص الانبیاء بیان کر کے نکلوں، یا میں کوئی بات کر کے نکلوں، فوراً ایک دم آئی ایف بی پہ مجھے آواز آتی تھی کہ جنید بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات پہنچائی، بہت اچھی بات پہنچائی. یعنی آپ کو اتنا بوسٹ
کر دیا جاتا تھا کہ آپ کو مزید اچھا ڈیلیور کرنے میں اور آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہو جاتی تھی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئی واز ریئلی شاکڈ کہ جب میں نے ماشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ، ویسے تعلق تو میرا بہت پرانا ہے، برسوں کا تعلق ہے، لیکن ابھی جا کے کچھ عرصے میں جو ہے وہ صحیح معنوں میں وہ کھلیں، تو بہت ہی علمی شخصیت، ادبی شخصیت، اور شعر و ادب پہ جس طرح سے مطلب اس شخص کی کمان ہے، واہ سبحان اللہ. یعنی ایسے ہی پروڈیوسرز ہونے چاہیے جو بیسکلی یہ بتائیں کہ ہم صرف سوئچنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بات ہونی کیا چاہیے یا کیا بات نہیں ہونی چاہیے. سید فواد حسین صاحب میرے بھائیوں کی طرح، اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ دونوں نے ماشاءاللہ اپنی جگہ بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے، اور میں دعا گوں اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ان سے کام لیتا رہے. آخر میں ناظرین، میں انتہائی شکر گزار ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اب بنتا تھا کہ ایز پر پروٹوکول میں آخر میں اس شخصیت، کیونکہ صاحب صدر ہمیشہ آخر میں ہوتے ہیں، تو اب میں اس شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کروں. دیکھیے صاحب، لیڈرشپ کے بغیر کوئی بھی ادارہ نہیں چلتا، لیڈرشپ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، لیڈرشپ کے بغیر کوئی پروگرام نہیں ہوتا. لیڈر اگر آپ کا ویژنری نہ ہو تو پھر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے. لیڈر آپ کا اگر مضبوط نہ ہو تو آپ اپنی منزل کا تعین نہیں کر پاتے. لیڈر آپ کا اگر یوں کہیے کہ مستحکم نہ ہو تو آپ استحکام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور لیڈر اگر آپ کا صحیح سوچ رکھنے والا نہ ہو تو آپ اپنے راستوں پر صحیح طور سے چل کر منزل تک نہیں پہنچ سکتے. میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں ناظرین جو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ایم ڈی ہیں، یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، محترم جناب اشفاق خلیل صاحب. میں اشفاق صاحب دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کے اعتماد کا. ظاہر ہے آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ کی سپرویژن میں یہ ٹرانسمیشن ہم نے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی لیڈرشپ میں ہمیں یہ اوپن اسپیس نہ دیتے یا آزادی نہ دیتے اور ہم پر اعتماد نہ کرتے تو اس طرح کی ٹرانسمیشن ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسی شخصیات کا سایہ پی ٹی وی پر سلامت رکھے تاکہ ہم اسی انداز سے اور اچھا کام کر سکیں. اور آخر میں ناظرین، ظاہر ہے سب سے پہلے تو رب کا فضل اور اس کا شکر ہے، لیکن میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیمرے کے اس طرف موجود ہیں. آپ اگر ہمیں نہ دیکھتے، پسند نہ کرتے اور اپنا فیڈ بیک نہ دیتے تو یقیناً ایک اچھی ٹرانسمیشن ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. اسی انداز سے پی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم اس سے بہتر ٹرانسمیشنز آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ پی ٹی وی اس مقام پہ آ کے آپ کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے جو مقام آپ پی ٹی وی کا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور آج بات ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ایک ایسے تخت کی جو 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، سونے چاندی جواہرات سے مزین ہے، 7 دروازوں کے اندر بند ہے، 2500 کلومیٹر دور ہے. ایک آنکھ جھپکتی ہے اور اس جھپک کے اندر وہ جو 2500 کلومیٹر کے قریب تقریباً دور ہے وہ یمن سے بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے نا کمال بات. بتاتے ہیں آپ کو ایک مختصر صفحے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان.